رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ہم وقت اللہ ہی کی تقدیس و تسبیح ہے، تمہاری شام ہو یا صبح، رات ہو یا دوپہر، اور آسمانوں اور زمین میں اس کی حمد و ثنا ہے۔ بس رات و دن اور شام و صبح اس کی حمد و ثنا اور عبادت میں لگے رہو۔ وہ زندہ کو مردہ سے برآمد کرتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد جلاتا ہے، زمین کے خشک ویران ہو جانے کے بعد اس کی بہاریں دکھاتا ہے، اور تم کو بھی اسی طرح زیر زمین سے برآمد کیا جائے گا۔ اس کی یہ نشانی ہے کہ اس نے تمہیں ابتداءً منی سے پیدا کیا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے تم انسانوں کا گروہ پھیلتا چلا گیا،
اس کی یہ نشانی ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑو تمہاری بیویوں کو وجود عطا کیا تاکہ تمہیں ان سے راحت حاصل ہو اور تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی رکھ دی۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کی تخلیق اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا فرق و اختلاف بھی ہے۔ یقیناً اس میں جاننے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اس کی یہ بھی نشانی ہے کہ تم رات و دن کو سوتے ہو اور دن میں اس کے فضل اور نعمتوں کی طلب میں لگتے ہو۔ بات سننے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اس کی یہ بھی نشانی ہے کہ وہ تمہیں خوف اور گھبراہٹ اور امید و طمع کے ساتھ بجلی کی چمک کا نظارہ کراتا ہے اور بادلوں سے بارش برسا کر اس سے مردہ زمین کو پھر زندہ کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں عقل و شعور سے کام لینے والوں کے لیے بہت سی نشانی ہیں۔ اس کی یہ بھی نشانی ہے کہ اس کے حکم سے آسمان، فضائیں اور زمین تھمی ہوئی ہیں، اور جب وہ تمہیں تمہاری موت کے بعد روز قیامت پکارے گا تو تم باہر نکلتے چلے آؤ گے۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کی ملکیت ہے، سب اس کے تابع فرمان اور بندگی کے نظام سے وابستہ ہے۔ وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر اس کا اعادہ فرمائے گا، اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں اس کی مثال سب سے بلند، اس کے اوصاف سب سے اعلیٰ، اس کا مقام سب سے بالا ہے، اور وہی صاحب اقتدار ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ وہ سائنسی اعجاز ہے جس کی طرف قرآن بار بار متوجہ کرتا ہے اور اس کائنات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ سورۃ الروم کی آیات کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، جو آیت نمبر 17 سے شروع ہوتی ہیں اور 27 تک ختم ہوتی ہیں۔ یہاں تک سورۃ الروم کا تعلق ہے تو روم سے مراد رومن امپائر، چونکہ اس سورہ کے شروع میں رومن امپائر کے بارے میں ایک پیشین گوئی کی گئی تھی جب پرشین امپائر نے اس پر حملہ کیا تھا اور اسے روم کر رکھ دیا تھا اور شہر القدس کو پامال کر دیا تھا، اور ان کی سب سے عظیم صلیب کو شہر القدس سے نکال کر اپنے علاقے میں منتقل کر لیا تھا۔ اس وقت رومن امپائر میں صف ماتم بچھ گئی تھی، اور حالات ایسے تھے کہ یہ لگتا تھا کہ اب یہ حکومت اٹھے گی نہیں، اب یہ سپر پاور دم توڑ چکی ہے، اب یہ رومن امپائر دوبارہ اپنا دور واپس نہیں لا سکے گی۔ یہ حالات تھے، اور یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں دعوت دے رہے تھے۔ تو جس وقت ایرانیوں کو رومیوں پر فتح ہوئی تھی، یعنی یوں کہیے کہ آتش پرستوں کو، بت پرستوں کو ان پر فتح ہوئی تھی جو اہل کتاب کہلاتے ہیں، جو حضرت عیسیٰ مسیح سے تعلق رکھتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیتوں میں حضرت عیسیٰ کا، حضرت مریم کا تذکرہ فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی میں جو ان کے تذکرے فرمائے ان کو سناتے تھے، اور اس اعتبار سے وہ بھی اہل کتاب تھے اور مسلمان بھی اب کتاب کے حامل بن رہے تھے۔ اور انبیاء کا جو تعلق ہے اور انبیاء کی امتوں کے درمیان جو رشتہ و رابطہ ہے، اس کی بنیاد پر مکے والے ایران والوں سے اپنے تعلق کا اظہار کر کے مسلمانوں کو چڑھا رہے تھے کہ لوگ تمہارے لوگ ہار گئے، شکست تمہارے لوگوں کو ہو گئی جن کا دم بھرتے ہو، جن کا نام لیتے ہو، جن کے تذکرے کرتے ہو۔ اور مسلمان اس وقت کوئی جواب نہیں دے سکتے تھے، بہت سی باتوں میں صبر کرتے تھے، اس پر بھی صبر کر رہے تھے۔ انہی حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض غلبت القوم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین۔
فرمایا گیا کہ رومیوں کو ابھی قریب کے علاقے میں شکست ہوئی ہے، لیکن چند سال کے بعد ان کو فتح حاصل ہو جائے گی۔ یہ بات جس وقت قرآن پاک میں کہی گئی تو بڑا مذاق اڑایا گیا، بڑی پھپتیاں کسی گئیں، بڑا پروپیگنڈا کیا گیا اور مسلمانوں کو خوب چڑھایا گیا اور نبی کو جھوٹا کہا گیا کہ کہاں کی باتیں کرتے ہو، شیخ چلی کے خواب دیکھ رہے ہو، یہ ہونے والی بات نہیں۔ تو وہی موقع تھا کہ ابو بکر صدیق کا ایمان روشن ہو کر سامنے آتا تھا، ان کا کہنا تھا کہ 100% یقین ہے کہ یہی ہو کے رہے گا۔ جب بھی کوئی ایسا موقع ہوتا تھا تو ان کی صدیقیت کا مظاہرہ ہوتا تھا۔ امیہ سے ان کی بحث چھڑی، ابو بکر کا کہنا تھا کہ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ ہوگا، امیہ کہہ رہا تھا کہ کبھی نہیں ہوگا، خواب تمہارے چکنا چور ہو گئے، اب یہ ہونے والا واقعی نہیں۔ تو بات یہ آئی کہ اور شرط طے کر لو، اگر رومن امپائر کو فتح ہو گئی تو تم 100 اونٹ دینا مجھے، اور اگر نہیں ہوئی تو میں 100 اونٹ تمہیں دوں گا۔ بہت بڑی شرط لگائی گئی، اور ابو بکر صدیق کی طرف سے یہ بات کہہ دی گئی کہ 3 سال میں ہی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب ابو بکر صدیق آئے تو آپ نے فرمایا کہ 3 سال نہ کہو، 9 سال کہو، کیونکہ قرآن میں جو لفظ بولا گیا ہے وہ ہے بضع سنین، بضع کا منیمم 3 ہے اور میکسیمم 9 ہے، تو میکسیمم لے کے چلنا چاہیے۔ تو ابو بکر صدیق نے امیہ سے پھر کہا 9 سال کی میں مدت رکھتا ہوں، کہا کہ کوئی بات نہیں، 90 سال رکھو، ہونے والا نہیں۔ آخر 9 سال کی مدت طے ہو گئی، اور یہ واقعہ ہے لگ بھگ سن 6 نبوی کا۔ اب سال گزرتے رہے، تاریخ کے اوراق پلٹتے رہے، انہونی چیز ہونی بنتی چلی گئی، ناممکنات ممکنات میں تبدیل ہوتے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 13 نبوی میں مکے سے مدینہ ہجرت کی، ابھی دوسرا سال تھا اور جنگ بدر لڑی گئی، جس میں مسلمانوں کو کافروں کے خلاف زبردست فتح حاصل ہوئی، اور بس اسی دوران یہ خبر آئی کہ رومن امپائر نے پرشین امپائر سے انتقام لے لیا ہے اور اندر گھس کر اب ان کے شہروں کو روم دیا ہے اور رومن امپائر غالب آ گئی۔ تو یہ ایسا تھا کہ جیسے خواب دیکھا جا رہا، ایک غیر متوقع چیز واقعہ بن رہی تھی، قرآن کی پیشین گوئی پوری ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں فرمایا تھا کہ رومیوں کو شکست ہو گئی اور چند سالوں میں فتح ہوگی، بلکہ یہ بھی فرما دیا تھا وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، جس دن رومیوں کو فتح ہوگی اس دن مسلمان بھی اللہ کی نصرت پر خوشی منا رہے ہوں گے، یعنی 2 فتح مل جائیں گی، ایک طرف مسلمانوں کو کافروں پر بدر کے میدان میں فتح ہوگی اور ایک طرف رومن امپائر کو پرشین امپائر پر فتح ہوگی، یہ دونوں فتح باہم دیگر مل جائیں گی۔ اور مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دے دی تھی، پیشین گوئی کر دی گئی تھی، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یہ جو لشکر ہے اسے شکست ہونی ہے اور یہ پیٹ پھیر کے بھاگے گا۔ یعنی مکے کے کافروں کے بارے میں مکے میں کہہ دیا گیا تھا، جب مسلمان اقلیت میں تھے، بے دست و پا تھے، کمزور تھے، مغلوب تھے، گویا کہ محکوم تھے، اس وقت قرآن میں یہ بات کہہ دی گئی تھی، وہ بات کہہ دی گئی تھی، یہ پیشین گوئیاں تھیں، اللہ کی طرف سے مستقبل کی خبریں تھیں۔ بہرحال سورۃ الروم شروع ہوئی ہے انہی حیرت انگیز واقعات سے اور اللہ کی طرف سے پیشین گوئیوں سے،
اور فتوحات کی خبروں سے، خوشخبریوں سے۔ اب یہاں پر یہ جو آیات پڑھی گئی ہیں ابھی آپ کے سامنے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کی تجلیات اور اللہ کی مخلوقات اور اللہ کے مظاہر قدرت اور اللہ کی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا گیا۔ توجہ مرکوز کی گئی ہے کہ اے لوگو اللہ پر ایمان لاؤ، کرتا وہ ہے، فیصلے اس کے ہوتے ہیں، کون جیت رہا ہے، کون ہار رہا ہے، کون اکثریت میں، کون اقلیت میں، کون آگے ہے، کون پیچھے ہے، یہ سب کچھ اللہ کی حکمتوں، اللہ کے فیصلوں، اللہ کے تقدیری نظام کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ کوئی چیز الٹپ نہیں ہو رہی، کوئی چیز اتفاقی نہیں ہو رہی، کوئی چیز اچانک نہیں ہو رہی۔ یہ انسانوں کا عمل نہیں ہے کہ بے سمجھے بوجھے کچھ کر دیا، غلطی سے کر دیا، حکمت کا فقدان ہو گیا، اندازہ صحیح نہیں ہوا۔ یہ ساری کمیاں انسان میں ہیں۔ اللہ کا علم ماضی پر، حال پر، مستقبل پر محیط ہے، کوئی ذرہ اس کے علم سے اوجھل نہیں، کوئی درخت کا کوئی پتا گرتا نہیں، زمین کا کوئی ذرہ اڑتا نہیں بغیر اس کے علم کے، بغیر اس کے فیصلے کے۔ ایسا علم جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ مثالوں سے قرآن پاک میں سمجھایا گیا ہے، لیکن ان مثالوں کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات کا تصور کرو تو بس کہو سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ۔ ان کلمات کو ادا کرتے رہو، خدا کی پاکی بیان کرو، عظمت بیان کرو، اس کا بے عیب ہونا بیان کرو، اس کے علم کا تذکرہ کرو، قدرت کا کرو، تخلیق کا کرو، اس کی نشانیوں کا تذکرہ کرو، اس کے چرچے کرو، اس کے تذکروں میں کھوئے رہو۔ صبح کرو، شام کرو، دوپہر کرو، رات کرو، ہم وقت کرو، ہر لمحہ کرو۔ یہ فرمایا جا رہا ہے تمہارا اللہ کے ساتھ یہ تعلق ہونا چاہیے، نگاہیں اللہ پر مرکوز ہونی چاہیے، دھیان اللہ کا ہونا چاہیے، مراقبہ اللہ کا ہونا چاہیے، دل کا رابطہ اللہ سے ہونا چاہیے، ذہن کا نور اللہ کی طرف سے تمہیں ملنا چاہیے، تمہاری روح کی پرواز اللہ کے یہاں عالم ارواح کی طرف ہونی چاہیے، تمہارے نفس کا تزکیہ اللہ کے کلام اور اللہ کی ہدایت کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ یہ ربط قائم کرو اے مسلمانوں، اے مومنوں۔ زبان سے صرف مت جپو اور صرف اپنے دماغ کے کسی خلیے میں اپنے عقیدے کو چھپا کر بند کر کے مت رکھو۔ عقیدہ ڈائنمک پاور کا نام ہے، عقیدہ انجن ہے، عقیدہ ہی حرکت میں لاتا ہے۔ عقیدہ وہ اختیار کرو جو قرآن دے رہا ہے، اخلاق وہ اختیار کرو جو قرآن عطا کر رہا ہے، عبادت وہ اختیار کرو جس کی قرآن رہنمائی کر رہا ہے۔ یہ سبق اس اعتبار سے بڑا جاندار ہے، بڑا طاقتور ہے، بڑا مؤثر ہے۔ چند مظاہر قدرت کا تذکرہ فرمایا گیا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، تم اس کو دیکھتے ہو کہ بس ایک واقعہ ہے، ایک کیس ہے، ایک ایشو ہے اور زندگی کا ایک منظر ہے۔ اس طرح مت دیکھا کرو۔ جو چیز بھی دیکھو اس میں تم اللہ کی خلاقی دیکھو، اللہ کی قادریت دیکھو، قدرت دیکھو۔ تو فرمایا پہلے تو یہ کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کے زمزمے گاؤ، گیت گاؤ، نغمے گاؤ، صبح و شام حمد اللہ کی ہے۔ آسمان ہو، فضائیں ہو، زمین ہو، صبح ہو، شام ہو، دوپہر ہو۔ اب اس کی قدرت کے مناظر دیکھو کہ وہ مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے، ایک سوکھے بیج سے وہ پھلتا، پھولتا، ابھرتا، چڑھتا درخت تیار کر دیتا ہے۔ انسان کو اس کے جسم کے سیل سے، اس کے جین سے اور اس کے اندر وجود میں آنے والے ذرات سے، ایسے خوردبینی کیڑوں سے جنہیں بغیر خوردبین کے دیکھا نہیں جا سکتا، جن کا حال یہ ہے کہ کسی قلم کی نب پر وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں، ان سے اس انسان کو وجود عطا کرتا ہے۔
دیگر جانوروں کے بھی وجود کے لیے اس نے اس طرح کے انتظامات کر رکھے. جن چیزوں کو تم سمجھتے ہو کہ مردہ ہے، مردہ زمین سے لہلاتا کھیت اٹھا کے کھڑا کر دیتا ہے، صحرا میں چمن تیار کر دیتا ہے، درختوں میں پھل لگا دیتا ہے، پھلوں میں رس ڈال دیتا ہے. ایک طرف تو مادی چیزوں کا یہ معاملہ ہے، اور زندہ سے مردہ کو وجود میں لاتا ہی رہتا ہے. آپ زندہ ہو اور آپ کی زندگی کے اندر سے آپ کے وہ بال پیدا ہو رہے ہیں جن کو قینچیوں سے کاٹ دو کوئی اثر نہیں پڑتا، ان میں وہ حیات نہیں ہے جو تمہاری کھال میں ہے، جو گوشت میں ہے، جو رگوں میں ہے. تمہارے ناخن جب بڑھتے ہیں اس کا سفید حصہ بڑھتا ہے تو تم انہیں کاٹ دیتے ہو. ذرا اس سے آگے ایک بال برابر بھی بڑھ کے دیکھو اور پھر تکلیف دیکھو. سر کے بال منڈوا دو، کٹوا دو، لیکن ذرا کھال کو ٹچ کرو، اس کو خراش دو، پھر تکلیف دیکھو. زندہ علامت سے مردہ چیز کو وجود میں لاتا ہے. جس کے ساتھ وہ معاملہ کرو جو مردہ کے ساتھ کرتے ہو، اس کو کاٹ دو، پیٹ دو، آری سے کاٹ کے ٹکڑے کر دو، قبر میں ڈال دو، کوئی فرق نہیں پڑ رہا. زندگی اور موت کا ایک چکر ہے، ہر چیز کے ساتھ یہ مسئلہ جڑا ہوا ہے. موت و حیات یہ اس کائنات کا راز ہے، صرف جانداروں کا راز نہیں ہے. پودوں میں بھی جان ہے، پودوں میں بھی نر و مادہ ہوتے ہیں، پودوں میں بھی تلقی کا عمل ہوتا ہے، ہواؤں سے ہوتا ہے، پرندوں سے ہوتا ہے، اور کہیں کہیں انسان خود کرتا ہے. جیسے مدینہ منورہ میں کھجور کے درختوں میں تلقی کا عمل کیا جاتا تھا کہ ایک درخت کے زیر دانے دوسرے میں ڈالے جاتے تھے اس کے پھولوں میں، اور یہ تلقی کا عمل ہوتا تھا. اور یہ مسئلہ صرف پودوں میں نہیں، صرف جانداروں میں نہیں، جن کو آپ جامد سمجھتے ہو، جن کو سالڈ مادیات سمجھتے ہو، ان میں بھی زوجین کا یہ سلسلہ قائم ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، ہر چیز میں ہم نے جوڑا رکھا ہے. یہاں تک کہ کرنٹ نگیٹو بھی ہے، پازیٹیو بھی ہے، اور نگیٹو اور پازیٹیو کے ملنے سے اس کے اندر وہ طاقت پیدا ہوتی ہے جس سے بلب جلتا ہے. الیکٹرون اور پروٹون دونوں کے ملنے سے الیکٹرانک کا سسٹم وجود میں آتا ہے. صرف اللہ ہے جو ایک ہے، باقی سب دو ہیں، تین ہیں، کم یا بیش، عام طور پر دو ہیں. یہ تو مادی صورتحال ہے. معنوی اعتبار سے دیکھو کہ کافر کے گھر مومن پیدا ہوتا ہے، مومن کے گھر کافر پیدا ہوتا ہے، متقی کے گھر فاجر پیدا ہوتا ہے، فاجر کے گھر متقی پیدا ہوتا ہے. یہ زندگی کی کروٹیں ہیں. مکہ مکرمہ میں جو کافر تھے، مشرک تھے، کٹے تھے، کٹر تھے، ان کی اولاد اسلام کی گود میں آتی چلی گئی. سب سے زیادہ کٹر پنتھی سخت مزاج ابو جہل تھا، جس کا بیٹا اکرمہ صحابی رسول بنا. ولید کٹر دشمن اسلام تھا، جس کا بیٹا خالد ابن الولید اسلام کا ایسا مجاہد بنا کہ اس کو سیف اللہ کا لقب دیا گیا. اور سب کتنوں کے نام لیجئے، اکثریت کا یہی حال تھا. اکثریت کا یہی حال تھا کہ کٹر دشمنوں کے گھر میں مومن تیار ہوئے. تو یہ اگر ماضی میں ہوا تو آج نہیں ہو سکتا. آج کیا وجہ ہے کہ مسلمان مایوس ہو گئے ہیں اس سے کہ اگلی نسل ہماری ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہو گئے ہیں کہ کام چھوڑ دیا ہے. وہاں جو تبدیلی آئی کام کے نتیجے میں آئی. حضور کام کر رہے ہیں، صحابہ کام کر رہے ہیں، یعنی دعوت دے رہے ہیں، تعارف کرا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، بات پہنچا رہے ہیں. اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے. جیسے کاشتکار کام کر رہا ہے زمین پر، تبھی تو کھیت وجود میں آ رہا ہے. باغبان کام کر رہا ہے تو باغ وجود میں آ رہا ہے. چمنستان پر محنت ہو رہی ہے تبھی تو چمن پیدا ہو رہا ہے. بچوں پر محنت ہو رہی ہے تو کوئی حافظ، کوئی قاری، کوئی عالم، کوئی کچھ اور کچھ بن رہا ہے. تو اگر غیر مسلموں پر محنت چھوڑ دی جائے گی
تو وہ کٹر سے کٹر بن کے تمہارا خاتمہ کریں گے، اس لیے کہ تم خائن ہو گئے، تم مجرم ہو گئے اللہ کی نگاہ میں، لوگوں کی نگاہ میں۔ تو تمہارا تصفیہ کیا جائے گا کہ بیکار کو نہیں رکھا جاتا، کوئی بھی اپنے اسکول میں بیکار چپراسی نہیں رکھتا، بیکار ٹیچر نہیں رکھتا، بیکار ملازم نہیں رکھتا، تو بیکار ہے وہ گھر جائے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ تم اگر کام چھوڑ دو گے، معطل بن جاؤ گے، اعراض کرو گے، روگردانی کرو گے، گیٹ آؤٹ، معزول کر دیے جاؤ۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کہتا ہے ہم یہ کرتے ہیں، تو اللہ کے بندوں کو بھی یہی کرنا چاہیے، وہ کرتے کوئی بھی برداشت نہیں کرتا کہ جس کام کے لیے کسی کو رکھا گیا وہ کام نہ کرے، اس کے بوجھ کو اٹھاتا رہے۔ تو اللہ میاں نے فرما دیا کام نہیں کرو گے برخاست کر دیں گے۔ آج ہندوستان میں ہی نہیں، دنیا کی اکثر قوموں میں کام نہیں ہو رہا ہے، انبیائی کام، سارے کام ہو رہے ہیں ادھر ادھر کے، انبیائی کام نہیں ہو رہا ہے۔ ایسے ساری پڑھائی ہو رہی ہے، اخبار بھی پڑھ رہے ہیں اور ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں اور کتابیں بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن نہیں پڑھ رہے، کتنے لوگ ہیں۔ یہ ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تم اگر کام چھوڑو گے تمہارے علاوہ دوسروں کو لایا جائے گا، اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ تمہیں ہم سزا دیں گے، ڈائریکٹ دیں گے یا انڈائریکٹ دیں گے، یا دشمن تم پر مسلط کر دیں گے، تمہیں اقلیت میں اکثریت سے کچلوا دیں گے، دبوا دیں گے۔ یہ کریں گے ہم، دوسرے نہیں کریں گے، ہم کریں گے، کروائیں گے، اس لیے کہ تم نے کام چھوڑا ہوگا۔ یہ بات مسلمانوں کو معلوم ہو جانی چاہیے، ہر جگہ بتا دینا چاہیے کہ یہ نظام ہے اللہ کا کام چھوڑا جائے گا، برخاستگی ہوگی، اور اللہ اس پر قادر ہے کہ مردہ سے زندہ پیدا کرے۔ اس لیے اس سے مایوس مت ہوئیے کہ جو لوگ ہیں جن سے آپ گھبراتے ہیں، جن سے پریشان ہوتے ہیں، انہی کے گھر سے ایمان وجود میں آئے گا، انہی کے گھر سے اسلام کے بول بولے جائیں گے، انہی کے گھر میں عبادت کے مقامات متعین کر دیے جائیں گے۔ یہ ہوا ہے، ماضی میں ہوتا رہا ہے، آج بھی ہوگا، کل بھی ہوگا، کیونکہ سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، کرنے والا اللہ ہے، طاقت والا اللہ ہے، حمد اللہ کی، ثنا اللہ کی۔ اس یقین کے ساتھ اب آگے بڑھیے، دیکھیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ پہلے ہم نے مٹی کا ڈھانچہ تو بنایا تھا، ایک پتلا بنایا تھا آدم کا، مٹی کا، اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایسی تبدیلیاں کی حیرت انگیز طور پر کہ مٹی ہڈی بن گئی، گوشت بن گئی، پٹھے بن گئی، رگوں کی شکل میں تبدیل ہو گئی، بڑے لطیف ترین آلات، دماغ کا بھیجا اور اس کے سیل تیار کر لی، آنکھوں کا ڈھیلا اور اس کی چمک، اس کا کیمرہ تیار کر دیا گیا، دل کی دھڑکنوں کا سسٹم، اور اس کے بعد پورے جسم کے ساتھ اس کا رابطہ قائم کر دیا گیا۔ مشین کا ایک ایک پرزہ مٹی کے پتلے کے اندر بنا دیا گیا۔ اب سوچتے رہو، یہ منظر تم نے تو دیکھا نہیں، لیکن جب ایسا کر دیا گیا، پھر جو تم منظر دیکھ رہے ہو اب اسی پر غور کر لو کہ تمہارے جسم میں تم جیسے لوگ کروڑ ہیں، کروڑ تمہارے جسم میں ہے، ان میں سے اکثر کی موت ہو جاتی ہے، کسی کو زندگی ملتی، اور اس زندگی کے لیے خدا نے زوجین کا نظام رکھا، مرد و زن، نر و مادہ کا تزاوج ہوتا ہے، یہ سسٹم رکھا گیا ہے کہ اس سسٹم کے نتیجے میں ایک انسان وجود میں آتا ہے جو دونوں کی خصوصیات رکھتا ہے، ماں کی بھی اور باپ کی بھی۔ یہ جینیاتی عمل ہوتا ہے، اور یہ جینیاتی عمل ایسا ہوتا ہے کہ کروڑوں میں سے کسی ایک کا انتخاب ہوتا ہے۔
اور یہ عمل جو ایک خاص طرز پر ہوتا ہے اور رحم مادر میں بچہ وجود میں آتا ہے. اب دنیا دھیرے دھیرے اس پورے نظام کو سمجھ کر آرٹیفیشیل سسٹم کو بھی ایجاد کرنے کی اہل بن رہی ہے کہ ٹیسٹ ٹیوب میں بھی ٹیوب کے اندر اگر یہ انتظام کر دیا جائے گا اور جو صحیح حرارت ہے، جو ٹیمپریچر صحیح ہے اور جو مدت مطلوب ہے وہ دی جائے گی تو ایک ٹیوب کے اندر جنین تیار ہو جائے گی. اور یہاں تک کہ پھر اب یہ بھی ہونے لگا کہ انسان کے کسی سیل کو لے کر، جس کو جین کہتے ہیں، اس کی پرورش ہوگی خاص ماحول میں، خاص نظام کے ساتھ. جو اللہ کا عطا کردہ ہے اس کو انسان نے سمجھا ہے کیسے ڈیولپ کیا جاتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر انسان کی ڈپلیکیٹ کاپیاں بنتی چلی جائیں گی جتنی بنانا چاہیے. تو ظاہر ہے کہ ڈپلیکیٹ کاپی انسان کی ایجاد سے نہیں بنے گی. اللہ نے جو جسم دیا ہے اسی میں سے نکالنا پڑے گا. جیسے درخت کی کسی شاخ کی تلقی کی جاتی، قلم لگایا جاتا ہے، تو ایک درخت کا قلم دوسرے میں لگا کر ایک نئی جنس پیدا کر دی جاتی ہے. تو اب غور کرو کہ مٹی کا پتلا جو تھا، اس ایک پتلے نے کیا کیا کرشمے دکھائے، اللہ کی قدرت کے کیا جلوے سامنے آیا کہ دنیا آج آبادی سے بھری ہے اور حکومتیں فیملی پلاننگ کے لیے پریشان ہیں. اور پھر انسان کو، مرد کو جس طرح تیار کیا گیا اسی طرح عورت کو تیار کیا گیا، یعنی اس میں دونوں جنسوں کی بنیاد ایک ہے. تنوع پیدا کیا گیا پھر بعد ایک بنیاد سے، میٹیریل ایک ہے، لیکن اس میٹیریل سے تنوع پیدا کیا گیا، صنفی تنوع. ایک طرف نر تیار کیا گیا اپنی خصوصیات اور اعضاء کے ساتھ، ایک طرف مادہ تیار کی گئی اپنی خصوصیات اور اعضاء کے ساتھ. اور انسان کا جہاں تک تعلق ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی میٹیریل سے دو صنفیں تیار کی، یہ اس لیے کہ انسان کا مطلب ہی یہ ہے کہ اسے انس چاہیے. وہ اکیلا کسی جنگل میں یا صحرا میں زندگی گزارے، یہ اس کی فطرت کے خلاف ہے. اس کی فطرت کا تقاضا ہے کہ دو ہو، تین ہو، کئی ہو، خاندان ہو، کنبہ ہو، معاشرہ ہو، ماحول ہو. انسان کا نام انسان اسی لیے ہے کہ وہ انس سے بنا ہے، انس اس کی فطرت میں داخل ہے. جو انسان وحشت محسوس کرے وہ وحش ہے. خلوت اختیار کرنا اس لیے ہے کہ جلوت میں پھر ایسے اخلاق ہو، ایسا مزاج ہو کہ جو انسانیت کے عروج کی آخری چوٹی ہو. وہ خلوت علاج کے لیے ہے. ہاسپٹلائز کرنے کا جو عمل ہوتا ہے کہ کوئی بیمار ہو گیا ہے تو اس کو ہاسپٹلائز کیا جائے کہ صحت یافتہ ہو کر پھر گھر واپس ہو، اس لیے نہیں داخل کیا جاتا ہے کہ اسپتال میں رہ کے مر جائے. ایسے ہی خلوت اختیار کی جاتی ہے کسی غار میں، کسی خلوت گاہ میں، تو وہ بھی ہاسپٹلائزیشن کا ایک عمل ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ صحت روحانی کے ساتھ اب واپسی ہو اپنے گھر میں. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے تقاضائے انس اور فطرت محبت کا لحاظ رکھتے ہوئے نر و مادہ کا وجود عطا فرمایا کہ مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ دو رہیں، بلکہ دو ایسے رہیں جن سے تین ہوں، چار ہوں، پانچ ہوں، یعنی آبادی بڑھے، دنیا معمور ہوتی چلی جائے. کیونکہ ارادہ یہ تھا کہ تناسل کا عمل ہو، افزائش نسل ہو، اس لیے صرف مرد اور مرد کو نہیں رکھا گیا، صرف عورت اور عورت کو نہیں رکھا گیا. دوست تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں جس انس کا انتظام کیا گیا وہ زواجی انس ہے، کیونکہ اس سے مقصود یہ تھا کہ افزائش نسل و آبادی وجود میں ہے. اب دوسری نشانی دیکھیے، آسمان بنائے، فضائیں بنائیں،
گیسز بنائی، زمین بنائی، زمین کے اندر بے شمار میٹیریلز رکھے، زمین پر سمندر، زمین پر نہریں، زمین پر کیا اور کیا یہ سب بنایا. اس پر ریسرچ کرتے رہیے، کتابیں پڑھتے رہیے تو تھک جائیے، عمر نو کافی نہ. پھر اللہ تعالیٰ نے رنگ الگ الگ رکھے. سب کے ابا ایک ہیں آدم، اماں ایک ہے حوا، لیکن بتدریج نسلیں ادھر ادھر بستی رہیں، پھیلتی رہیں، الگ الگ جغرافیے، الگ الگ کلائمیٹ میں، الگ الگ موسم میں، الگ الگ ماحول میں قومیں پلتی گئیں. تو کچھ لوگ کالے ہوئے، کچھ لوگ گورے ہوئے، کچھ لوگوں کی کھڑی ناکیں، کچھ لوگوں کی چپٹی ناکیں، کچھ لوگوں کے لمبے قد، کچھ لوگوں کے چھوٹے قد، کچھ ایسے کچھ ویسے، رنگا رنگی ایسی بلعجبی کے ساتھ کہ عقل انسان حیران. اتنا تنوع ہو کہ ایک ماں باپ کے دو سگے بیٹے الگ الگ، چہرہ مہرہ الگ، لب و لہجہ الگ، دونوں کی آواز ایک نہیں. یہاں تک کہ اتنی تدقیق کے انگلیوں کے پور الگ الگ، دو سگے بھائیوں کے نہیں، پوری انسانیت کے. اتنی سی جگہ میں اتنے ڈیزائن کیسے بنا دیے گئے؟ بے تحاشا. یہاں تک کہ دنیا میں انٹیلیجنس کے لیے اس کو علامت بنایا گیا، بینکس کے لیے، دستاویزات کے لیے، کہ صاحب انگوٹھا ٹیکیے تو آپ کا انگوٹھا آپ کے سگے بھائی سے ملتا ہوا نہیں، پہچان لیا جائے، آواز پہچان لی جائے گی. دستخط اب کی الگ الگ. یہ ہے تنوع، ایسا تنوع، ایسا تنوع کہ بس ہر جگہ عقل حیران ہے. زبانوں کا حال دیکھ لیجیے، ملکی سطح کی زبانیں، صوبائی سطح کی زبانیں، پھر صوبے کے اندر اندر زبان اور لب و لہجے کے فرق. کتنا تنوع ہے، کتنی اقسام ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی بات سمجھ نہیں پا رہا. بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم پرندے سے بات کر رہے ہیں، یا ہم بکری سے بات کر رہے ہیں، یا ہم اور کسی جانور سے بات کر رہے ہیں، کہ اس کی بات نہیں سمجھ پا رہے، اپنی اسے سمجھا نہیں پا رہے، یا اشاروں سے اس کو سدھا رہے ہیں، ٹرین کر رہے ہیں. تو جتنا ٹریننگ دی اتنا وہ سمجھ لے یا اتنا ہم سمجھا سکیں. باقی ہماری طرح کا جو انسان ہے جو دوسرے ملک کا ہے، فرینچ بول رہا ہے، چائنیز بول رہا ہے، تو بس ہم اس کے چہرہ مہرہ دیکھ رہے ہیں، اس کا منہ اور ہونٹ چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور اس کے منہ سے آواز سن رہے ہیں، سمجھ کچھ نہیں. زبانوں کا اختلاف، یہ سب نشانیاں ہیں. اس لیے زبانوں کی بنیاد پر فرقے واریت، رنگوں کی بنیاد پر فرقے واریت، یہ جاہلوں کے کام ہے. جاہل، گندے ناتراش، بگڑے ہوئے فتین لوگوں کا یہ کام ہے کہ لوگوں کو بانٹے کہ یہ گورا یہ کالا ہے تو یہ دونوں الگ ہیں، چھوت چھات ان میں ہونی ہے. زبانوں کی بنیاد پر تقسیم کی جائے کہ وہ بنگالی بولتا ہے اور یہ اردو بولتا ہے تو ان کا ملاپ نہیں ہو سکتا ہے. یہ بدترین گندی ناپاک جاہلیت ہے. اور نشانیاں دیکھیے، سوتے ہیں آپ، رات میں سوتے ہیں، دن میں سوتے ہیں، کبھی تو نیند کا غلبہ ہوتا ہے، سوتے ہیں، کبھی آپ نیند کے لیے لیٹتے ہیں، نیند کو بلاتے ہیں، لیکن کس وقت نیند آئے گی، اس کا لمحہ کون سا ہوگا، اور اس نیند کا مطلب کیا ہوگا، یہ آج تک حل نہیں ہوا. جس وقت وہ لمحہ آئے گا، اونگ اور اونگ کے بعد نیند ہو جائے گی، تو یہ کیسے ہوگا، کب ہوگا، کیوں ہوگا. ہمارا یہ جسم جو ہے یہ اس حالت میں کیوں منتقل ہو جاتا ہے. ہمارے پٹھے ویسے ہی ہیں، ہماری رگیں ویسے ہی ہیں، خون ویسے ہی ہے، تو کیا اندر چینج کیا آیا؟ یہ بڑا سوال ہے کہ بغیر چینج کے ہم بیداری سے نیند کے عالم میں کیسے منتقل ہوئے، کیا چینجنگ ہے؟ جواب نہیں کسی کے پاس. قرآن جواب دیتا ہے.
پردہ ہٹاتا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. اللہ تعالیٰ نفس کو، جان کو لے لیتا ہے جب موت ہوتی، اور جن کی موت نہیں ہوتی ہے نیند میں بھی ان کی جان لی جاتی ہے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى. تو جس کے لیے موت طے ہو جاتی ہے اس کی جان روک لی جاتی ہے، اور جس کی ابھی موت طے نہیں ہوئی پھر مزید مدت کے لیے وہ واپس بھیج دی جاتی. یہ عمل چلتا ہی رہتا آٹومیٹیکلی، اس سیکنڈوں میں، بلکہ سیکنڈ بھی بڑی مدت ہے. روح اتنی لطیف ہے کہ وہ آپ کے جسم سے جب نیند کے عالم میں نکلتی ہے تو ایک کیفیت اونگ کی، ایک ہلکا سا نشہ سا طاری ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ منتقل ہوتی، اور اس کے منتقل ہونے اور ٹچ میں رہنے اور کنیکٹڈ رہنے، یعنی وہ ایک ڈم روشنی باقی رکھتی ہے جس کے خون کا دوران ہے، دل کی دھڑکن ہے، اور نفس چل رہی ہے آپ کی، کروٹ بھی لے رہے ہیں آپ، لیکن آپ کی قوت شامہ رک گئی، آپ کی قوت سامعہ کچھ معطل ہو گئی، آپ کی قوت باصرہ پر روک لگ گئی. یہ کیسے ہوا ہے؟ جب کیمرہ کھلا ہوا ہے تو وہ اپنا کام کیوں نہیں کر رہا ہے؟ بہت سے لوگ ہیں نیند کی حالت میں ان کے یہ پلکیں ہٹ جاتی، یعنی دیدہ نظر آتا ہے لیکن وہ دیکھ نہیں رہے. کان کھلے ہوئے ہیں، کوئی ڈانٹ نہیں لگائی گئی، اور قریب بیٹھے لوگ باتیں کر رہے ہیں، جو شخص سو رہا ہے سن نہیں رہا. کیوں نہیں سن رہا ہے بھائی؟ جب کان کا سوراخ کھلا ہوا ہے، اور ابھی وہ تھوڑی دیر پہلے سن رہا تھا چونکہ وہ بیدار تھا. اور عمدہ قسم کا عطر لگا کر کوئی آیا تو وہ یہ نہیں کہہ رہا بڑی اچھی خوشبو آ رہی، وہ سو رہا ہے. بدبو کے ساتھ کوئی آ گیا یا کہیں سے بدبو اڑ گئی تو وہ پریشان نہیں ہو رہا، وہ نیند میں نہ. یہ جو چینجز ہیں یہ بڑے زبردست چینجز ہیں، لوگ غور نہیں کرتے، اور یہی چینجز بتا رہے ہیں کہ کچھ بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے، درپیش آیا ہے. لیکن وہ چونکہ آٹومیٹک سسٹم ہے، یعنی جسم سے روح نکلی ہے کنیکٹڈ، ڈسکنیکٹ نہیں. اب جب جسم سے روح نکلی ہے تو اس کا مطلب وہ کہیں بھی جا سکتی ہے، کہیں بھی جا سکتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے جو مواقع دیے ہیں، آپ کی روح سیر کرتی ہوئی آپ سو رہے ہیں، اور آپ کی روح ممکن ہے کہ امریکہ چلی جائے. آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر یہاں آرام کرنے جائیں، جہاں کہ ہیں آپ کی روح بہار میں ٹہل رہی ہو، بنگال میں ہو، یہ سب ممکن ہے. اور جب یہ ممکن ہے تو دوسروں کی روحیں بھی ٹہل رہی ہیں جو آرام فرما رہے ہیں یا جن کا انتقال ہو چکا ہے. ان کی روح عالم بالا سے عالم اسفل میں آ سکتی ہے. تو آپ کی روح کی ملاقات کسی مردہ سے بھی ہو سکتی ہے اور زندہ سے بھی ہو سکتی ہے، امکان موجود ہے. شریعت اس کی منکر نہیں بلکہ مثبت ہے. یہیں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ روحانی استفادہ ممکن ہے عالم نوم میں اور عالم موت میں. یعنی جس کا انتقال ہو گیا ہے آپ اس سے رابطہ روحانی قائم کر سکتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی روح سے آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے جو آپ دیکھتے ہیں کہ معین الدین چشتی اور نظام الدین اولیاء اور مجدد الفسانی اور شاہ ولی اللہ دہلوی حضرات نے اپنے مکاشفات جو لکھے ہیں اپنی کتابوں میں کہ روح نبوی سے ملاقات ہوئی یا روح نبوی چھا گئی اور اس کے بعد یہ القاء ہوا وہ القاء ہوا، تو وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، وہ سچ کہتے ہیں. یہ ممکنات ہے. صوفیہ کے ہاں تو
باقاعدہ اس کے لیے مراقبے ہیں، مشقیں ہیں، تمرینات ہیں، اور قبر پر دھیان و مراقبے کے ساتھ وہ صاحب قبر کی روح سے استفادہ کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ اس میں خطرہ ہے کہ لوگ سمجھ نہ سکیں اور وہ شرک کرنے لگیں، اس لیے منع کیا گیا، اس لیے منع کیا گیا ہے کہ قبر پہ اس طرح بیٹھنا کہ یہ لگے کہ آپ اس کے ساتھ کوئی ایسا تعلق قائم کر رہے ہیں جو عبادت کا ہو سکتا ہے، یا تعظیم کا ایسا کہ جو تعظیم صرف اللہ کے لیے ہی درست ہے۔ اس خطرے سے صدًا للذریعہ، عوام کو بچانے کے لیے یہ فرمایا گیا کہ بھئی قبر پہ حاضر ہو اور سلام کرو اور آگے بڑھ جاؤ، یہ زیادہ بہتر۔ لیکن منع نہیں کیا گیا کہ آپ اگر اس خطرے سے محفوظ ہیں، لوگ بات سمجھ رہے ہیں اور پھر کسی قبر کے پاس بیٹھ کر دھیان دے رہے ہیں، توجہ مبذول کر رہے ہیں روح میت کی طرف، تو یہ فی نفسہ ایک ممکن عمل ہے، ایک جائز عمل ہے، اور اس کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اب جو لوگ ان حقائق کو نہیں سمجھتے، خاص طور پر جو اپنے کو اہل حدیث کہہ دیتے ہیں، سلفی کہہ دیتے ہیں، مشکل یہ ہے کہ وہ صوفیاء کے منکر بن جاتے ہیں، تو ان کے علوم سے مستفید نہیں ہو پاتے۔ کسی بھی طبقے کا اگر کوئی منکر ہو جائے، مثلا کوئی یہ کہہ دے میں نہیں مانتا سائنس وائنس، فضول باتیں، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ سائنس سے جاہل ہے۔ کوئی یہ کہہ دے میں نہیں مانتا شاعروں، فضول بکواس کرتے، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے اندر شاعریت کی تو کوئی صفت پیدا ہوگی نہیں، نہ شعر کا کوئی ذوق پیدا ہوگا۔ یہ اس کی اپنی کمی ہے۔ یہی کمی بہت سے ایسے لوگوں کے اندر ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو مجھے نہیں معلوم اور جو مجھے کتاب و سنت سے سمجھ میں آیا وہ ہے ہی نہیں۔ یہ بڑی جہالت ہوتی ہے، کم علمی ہوتی ہے، کم ظرفی ہوتی ہے۔ بہت سے ہوتے ہیں جو اس تعارف بالروح یا تلاقی بالارواح کو مان کر پھر غلو کرنے لگتے ہیں، اور جو بات اللہ سے مانگنی چاہیے اور اللہ سے جو مدد طلب کرنی چاہیے وہ میت کی روح سے طلب کرنے لگتے ہیں یا قبر پہ کرنے لگتے ہیں، تو وہ مشرک بن جاتے ہیں۔ اب ان دونوں حدوں سے، افراط و تفریط کی، بچ کر اعتدال کی حقیقت کو سمجھنے والے کم ہوتے ہیں۔ اب یہیں سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ سوئے اور آپ بیدار ہوئے، کہنے میں نے خواب دیکھا کہ سہارنپور میں ایک محلے کے مکان میں آگ لگ گئی۔ دوسرے دن صبح اخبار آیا اور جہاں آپ نے دیکھا تھا وہیں کے بارے میں خبر آئی کہ وہاں آگ لگی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ آپ عالم الغیب تو ہے نہیں۔ جب آپ عالم الغیب نہیں ہیں تو یہ کیسے دیکھا آپ نے؟ اس طرح دیکھا کہ آپ کی روح اس علاقے میں پہنچی، اس نے مشاہدہ کیا، اور مشاہدات اصلاً روح کے ہوتے ہیں۔ آنکھ جو ہے مادی مشاہدات کو لے کر منتقل کرتی ہے، روح کے انٹر ایکشن کے ساتھ آنکھ کا کام ہوتا ہے۔ اگر روح ختم ہو جائے تو آنکھ کا ڈھیلا بیکار ہو جاتا ہے۔ اصل مسئلہ کرنٹ کا ہے۔ بغیر کرنٹ کے موبائل بھی کام نہیں کرتا، اور آج کل الیکٹرانک گھڑیاں بھی کام نہیں کرتی، تو اس کرنٹ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آپ سوئے اور دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھی، میرے رشتہ دار، میرے والد، میرے بھائی ٹرین سے پہنچے ہیں اور ابھی وہ جامعہ میں آئے۔ آپ کو کوئی اطلاع نہیں تھی، کوئی سابق خبر نہیں تھی۔ آپ سوئے تو خواب دیکھا۔ اس کو جو آپ خواب کہہ رہے ہیں نا، یہ خواب نہیں ہے، یہ دراصل عالم غیب کی اطلاع ہے جو آپ کی روح کو دی گئی، یا روح جب فضا میں تھی تو اس نے اس کو معلوم کر لیا، اس کو پتہ چل گیا۔ اب یہ اطلاع آپ کے دماغ کے سیل میں درج ہو گئی، اور اس کو چونکہ اگر یاد رہی آپ کو تو آپ نے بطور خواب بیان کر دیا۔ یہ ہوتے ہیں سچے خواب۔ سچے خواب کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اطلاع سچی ہے، اور اطلاع کا جو سرچشمہ ہے وہ روح کے ذریعے۔ جسم کے اندر یہ صلاحیت نہیں، وہی کہیں جا بھی نہیں رہا، اور دور سے جسم پر ٹیپ بھی نہیں ہو رہا، بلکہ روح ہے
جو کیمرہ رکھتی ہے، ریکارڈ رکھتی ہے، اس کے اندر یہ سب صلاحیتیں، یعنی یہ صلاحیتیں ہیں جیسے سیل میں صلاحیت ہے، ہمارے موبائل کے سیل میں یہ صلاحیت ہے۔ کیمرے کا مطلب یہ نہیں کہ پھر اس آپ کے دماغ میں وہ پورا نقشہ ہے، بڑا سا کیمرہ، اس سیل میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ فوٹو بھی لے رہا ہے اور بات بھی ریکارڈ کر رہا ہے۔ تو انسان کے بنائے ہوئے سیل میں اگر یہ صلاحیت ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی لطیف روح میں جو صلاحیت ہے اس سے لاکھوں کروڑوں زیادہ طاقتور ہے۔ خیر، یہ بھی ایک بڑی نشانی ہے۔ نیند رات میں ہو، دن میں ہو، پھر دن میں آپ کی جدوجہد، رات میں ایسا لگتا ہے کہ قیامت قائم ہو گئی، قبرستان، اندھیرا، سناٹا، سڑکیں سنسان، صبح ہوئی اور چلت پھرت شروع ہوئی، ہوتے ہوتے ایسا لگتا ہے کہ اب دوسری قیامت برپا ہو گئی، محشر کا عالم ہے، سڑکیں بھری ہوئی، ٹریفک رکا ہوا ہے۔ یہ روز کا ایک قصہ ہے۔ اسے آپ تو بس یہ سمجھتے ہے زندگی کا یہ ڈھر رہا ایک معمول۔ اللہ میاں کہتے ہیں کہ اس طرح مت سوچا کیجئے، وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ خدا کی نشانیاں ہیں۔ اب ذرا نگاہ اوپر اٹھائیے اور بادلوں کو دیکھیے۔ یہ بادل ہیں جو سمندر کے پانی کی بھاپ سے بنے ہیں، جو بھاپ مسلسل تیار ہو رہی ہے، کسی زمانے میں زیادہ ہوتی ہے اور کسی زمانے میں کم ہوتی ہے۔ گرمی کے زمانے میں یہ بھاپ زیادہ تیار ہوتی ہے، جیسے آپ انگیٹھی پر دیگچی رکھتے ہیں تو اس میں پانی گرم ہونے کے ساتھ ساتھ بھاپ اٹھتی ہے اور اس پر ڈھکن رکھ دیجیے تو یہ بھاپ اوپر جا کر ڈھکن سے ٹکرا کر بوندوں کی شکل میں نیچے گرتی۔ ایسے ہی اس فضا کے اندر ایک خاص سطح تک یہ بھاپ اڑ کے پہنچتی ہے اور پھر اس کے بعد واپس بوندوں کی شکل میں آتی ہے۔ کبھی کبھی فضا میں ٹھنڈک ایسی ہوتی ہے کہ بوندیں، بڑی بڑی بوندیں اولے بن جاتی ہیں تو برف کے ٹکڑے گرتے ہیں۔ اب یہ اللہ کا اتنا زبردست آٹومیٹک سسٹم ہے کہ برف کی سلیں نہیں بنتی، اگر برف کی سلیں گریں تو روزانہ قیامت برپا ہو جائے زمین پر۔ اور یہ پانی جو لاکھوں کروڑوں گیلن پانی بادل کے اندر ہے، موجود ہے، بادل اس کو لیے ہوئے، وہ پورا اگر گر جائے تو شہر کے شہر تباہ ہو جائے، اس کو بھی سسٹمیٹک طریقے پر رکھا گیا ہے۔ وہ اوپر ہیں، وہ بوندیں گرا رہے ہیں اور کبھی وہ خالی ہو جاتے ہیں تو سفید سے نظر آتے ہیں، موجود ہے بس اب وہ خالی بھاپ ہے۔ اب یہی وہ بادل ہیں، ان میں جو پانی ہے اور پانی کے اندر جو ایلیمنٹس ہیں ان کے چلنے سے رگڑ پیدا ہوتی ہے، اس رگڑ سے الیکٹریسٹی تیار ہوتی ہے، زبردست بجلی میلوں پھیل جاتی ہے، ایک سیکنڈ کے اندر سینکڑوں میل تک پھیل جاتی ہے، اور پھر وہ کبھی شعلہ بھار ہو جاتی ہے، اتنی تیز ہوتی ہے کہ شعلہ گرتا ہے اور اس کا شعلہ ایسا جھلسا دینے والا ہوتا ہے کہ اسی لمحے میں جس پر گرے اس کو جھلسا دیتا ہے۔ اس لیے جب بادل ہوتے ہیں اور گرجتے ہیں اور کڑکتے ہیں اور چمکتے ہیں اور بجلی چمکتی ہے تو لوگ جو سفر کر رہے ہوتے ہیں میدان میں، صحرا میں، اور جہاں یہ آیتیں اتر رہی تھیں وہاں تو اسی طرح کے میدانی سفر تھے، تو ان پر خوف طاری ہوتا تھا، دل دہل جاتے تھے، کہیں بجلی لگے۔ پھر یہ بارش ہوئی، اب یہ بارش کے قطرے ہیں جو آپ کی دنیا کو جل تھل کر رہے ہیں، زمین کو نرم کر رہے ہیں، اس کے اندر رویدگی کی صلاحیت پیدا کر رہے ہیں، زمین کے ذرے اور پانی کے قطرے مل کر قابل کاشت زمین کو بنا رہے ہیں۔ اب آپ نے کچھ بویا بھی نہیں ہے تو گھاس اگی چلی آ رہی ہے، کوئی دانہ آپ سے گر گیا تھا بھول کر، کوئی چنا لا رہے تھے، چنا گر گیا تھا، گیہوں گر گیا تھا تو معلوم ہو گیہوں کا پودا آ رہا ہے، چنے کا پودا تیار ہو رہا ہے۔ مردہ زمین کو زندگی عطا کر دی گئی، اور یہ سارا کرشمہ ہے پانی کے ذریعے۔ جعلنا من الماء كل شيء حي،
پانی سے ہم نے ہر زندہ چیز بنائی. اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح فرما دیا, پانی سے ہر زندہ چیز, اور یہاں تک کہ پودے وہ بھی زندہ ہوتے ہیں, ان میں بڑی حساس زندگی ہوتی, جیسے چھوئی موئی کہ اس کو ہاتھ لگایا اور بیچاری سکڑ جاتی ہے, اس کی موت ہے. اتنے حساس پودے. عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں, لیکن جو بے عقل ہے وہ تو غور کرتے ہی نہیں. کہیں فرمایا کہ علم رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور زبان اور رنگ کے اختلاف کے لیے, فرمایا لآیات للعالمین. اور جب نیند کا تذکرہ کیا گیا اور دن کی جد و جہد کا, تو فرمایا جو سنیں, جو کان لگائیں, ان کے لیے نشانیاں لقوم یسمعون. کہیں جب فضائی بادلوں کا اور چمک کا اور بجلی کا تذکرہ کیا گیا, اور پھر پانی کے برسنے کے نتیجے میں جو زمین میں زندگی پیدا ہوتی, تو فرمایا لآیات لقوم یعقلون. تعبیریں بدل نہیں. پھر فرمایا فضا جو ہے, کرے, ستارے, سیارے, کہکشائیں اپنے فاصلوں پر قائم ہیں, اپنے مدار پر گردش کر رہی ہیں اور فاصلوں کے ساتھ گردش کر رہی ہیں. کوئی چیز کسی کے گرد گردش کر رہی ہے اور کوئی پوری کہکشاں رواں دواں ہے. یہ سب جو کچھ عمل ہو رہا ہے, یہ عمل اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. اس نے یہ نظام بنایا ہے, ورنہ تو ٹکرا جاتے. ستارے ٹکراتے تو ایسے دھماکے ہوتے تھے کہ زمین میں قیامت آ جاتی. اور پھر یہی مردہ زمین ہے جس میں انسانوں کی لاشیں ڈالی جا رہی ہیں, ابا آدم سے لے کر ایدم تک. قیامت میں جب حکم ہوگا کہ بس اٹھو, تو سارے انسان اربہ ارب خربہ خرب زندگی جن کی نہیں ہو سکتی, سب کے سب وجود میں آتے چلے جائیں گے. اور یہ کیسے وجود میں آئیں گے؟ جیسے درخت بیج سے وجود میں آتا ہے. ایک گٹھلی سے اتنا بڑا آم کا درخت, اتنا بڑا آم کا درخت گٹھلی میں ہے. گیہوں کا پودا, چاول کا پودا دانے میں ہے, آپ کو دکھ نہیں رہا ہے چھپا ہوا, اسٹور ہے. ویسے ہی انسان کی ریڑھ کی ہڈی کے سرے پر جو آخری ہڈی کا ٹکڑا ہے, اس میں ایک خاص قسم کی دھات ہے, ایک خاص قسم کا مادہ ہے. یہ مادہ ایسا ہے کہ یہ کسی حالت میں ختم نہیں ہوتا. انسان کو جلا دیجئے, مٹی میں ڈال دیجئے, سمندر میں پھینک دیجئے, تیزاب سے اس کو بالکل فنا کر دیجئے, اس کا وہ جو ریڑھ کی ہڈی کے آخری ٹکڑے میں جو ایک خاص میٹیریل ہے, اسے موت نہیں آتی. اور حدیث میں فرمایا گیا کہ انسان کی تخلیق اسی بیج سے ہو, گٹھلی سے اور بیج سے. جیسے درخت اور پودے وجود میں آ رہے ہیں, انسان کا وجود بھی اس سے تیار ہو رہا ہے. اور یہ ساری کائنات خدا کے سامنے جھکی ہوئی. تخلیق کا اس نے آغاز فرمایا, وہی دوبارہ تخلیق فرمائے گا. پہلا ڈیزائن بنانا مشکل ہوتا ہے, کچھ اندازہ لگانا پڑتا ہے. ایک مرتبہ ایک ڈیزائن بن گیا, ایک چیز طے ہو گئی, تو پھر اس کو تو بنانا بہت آسان ہوتا ہے, بار بار اس کو دہراتے رہیے. تو جن مخلوقات کو اللہ نے پیدا کر دیا, ان کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے. تو جو لوگ قیامت پر تعجب کرتے ہیں, ان کی عقلیں ہیں اس لائق کہ ان پر تعجب کیا جائے. ایک مرتبہ اگر پیدا کیا ہے اس نے, پھر بار بار دکھا رہا ہے کہ کس طرح نسل انسانی اور دیگر حیوانات کی نسلیں وجود میں آ رہی ہیں. اس کے بعد کسی کو اس پر تعجب ہو سکتا ہے کہ قیامت برپا ہوگی اور انسان پھر سے تیار کر دیے جائیں گے. تعجب جو کرے وہ خود قابل تعجب ہے, بلکہ قابل افسوس ہے. اس کی عقل کی حالت قابل افسوس ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. رمضان